اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم صاحب نہج البلاغہ باب مدینۃ العلم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت ان کے تمام چاہنے والوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بالخصوص ان کے حقیقی وارث حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا علی کے صدقے پروردگار اس امت کو علم اور حکمت کی روشنی سے مالا مال فرمائے۔ آج ہم نے 21ویں پارے سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی۔ سوال یہ ہے کہ حکمت کہتے کسے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ مختلف علوم میں حکمت کی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی اصطلاح میں حکمت اس محکم علم کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ عمل بھی موجود ہو، یعنی ایسی مضبوط اور متقن ایجوکیشن جو پریکٹیکل ہو۔ اسی صورت میں حکمت کے مقابلے پر لہو الحدیث کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی لہو العب۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واہیات باتوں کو خریدتے ہیں، یعنی واہیات باتوں کو پسند کرتے ہیں تاکہ جہالت کے ذریعے لوگوں کو رائے خدا سے گمراہ کریں اور آیات الہیہ کا مذاق اڑائیں۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ان دو آیات میں دو مختلف قسم کے کلچرز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ کلچر ہے جو واہیات کام سکھاتا ہے اور رائے خدا سے دور کرتا ہے، اسے لہو العب کا کلچر کہا جا سکتا ہے، اور ایک وہ کلچر ہے جو بندگی اور انسانی کام کی تعلیم دیتا ہے، اسے حکمت یا الہی کلچر کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رأس الحکمت طاعتہ، حکمت کی اصل حقیقت خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو طرح کے کلچرز ہیں، ایک شیطانی کلچر اور ایک الہی کلچر۔ البتہ شاید دنیا کا کوئی کلچر ایسا نہ ہو کہ جو 100% یا شہوات اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہو، یا شاید ایسا کوئی کلچر نہ ملے کہ جو 100% اطاعت اور فرمانبرداری پروردگار کا ماحول فراہم کرتا ہو۔ لیکن ہمیں ریشو کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا کلچر نسبتاً باقی کلچر سے ہمیں بہتر نظر آ رہا ہے، اور ہم اس میں رہ کر کتنی پروردگار کی بندگی کر سکتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کا شان نزول بھی سننے کے قابل ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر مکہ میں اسلامی تعلیمات کو ذہنوں میں اتارنے کے لیے انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے واقعات بیان فرماتے تھے۔ تو ایک اسلام دشمن شخص جس کا نام نضر بن حرس تھا، جو پیشے کے لحاظ سے تاجر تھا اور ایران جایا کرتا تھا، اس نے ایک ترکیب سوچی اور ایران پہنچ کر قدیم ایرانی افسانوں اور داستانوں کو پڑھنا شروع کیا اور اسے یاد کر کے مکہ پہنچا، اور مکہ پہنچ کر رستم اور اسفندیار کے قصے سنانے لگا، اور لوگوں کو قرآن سے باقاعدہ یہ کہہ کر دور کرنے کی کوشش کی کہ محمد تمہیں قوم عاد اور سمود کے قصے سناتا ہے اور میں تمہیں ایران کے پہلوانوں کے قصے سنا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فریب میں نہ ہو۔ اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ نضر بن حارث نے خوبصورت کنیزوں کو بھی خریدا تھا، اور جو جوان اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہوتے تھے یہ اسے اپنے گھر دعوت دیتا، شراب دیتا، کنیزوں سے گانے گنواتا اور کنیزوں کو ان کے اختیار میں دے دیتا۔ اس طرح وہ جوانوں کی مائنڈ واشنگ کر رہا تھا۔ اور مجھے معاف کیجئے، ایک اور جملہ وہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام محمد کے نماز روزوں سے بہتر کام ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو عزیزان گرامی، آج بھی ہمیں وہی جنگ لڑنی ہے، صرف نام تبدیل ہو گئے ہیں۔ آج اس کے نام ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور نیٹ فلکس کلچر ہو گیا ہے، اور آج ہم اس کلچر کو ایسے سے قبول کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایٹریکٹیو ہے، یہ جالب ہے، اور ہم جو اپنی شخصیات کو ہمیں جو زندہ رکھنا چاہیے تھا، فلم بنا کر، ڈاکومنٹری بنا کر، اسلامک کارٹون بنا کر، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو قصور صرف ہمارے جوانوں کا نہیں ہے، قصور میں ہم بھی کچھ حصے دار ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حصے کو جوان پورا کریں گے اور اسلامی کلچر کو رائج کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وبرکاتہ.